السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلے اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ تسلیم کرتا ہوں شہر قائد کے لیے اچھا میئر ثابت نہیں ہو سکا، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے سانحہ نیپا پر معافی مانگ لی۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ ابراہیم کے والد اور اہل خانہ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں، اللہ ان کو صبر دے، کسی بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتا۔ بطور میئر اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، ہم سب ابراہیم کے اہل خانہ سے معافی کے طلبگار ہیں، مستقبل میں ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ایز میئر میں کامیاب نہیں ہوا۔ جس کسی کا وہ بلیم گیم جو سارا چل رہا ہے نا، میں اس کو بالائے طاق رکھ کے میں کہتا ہوں جی میں معافی مانگتا ہوں، میری غلطی ہے۔ بحیثیت والد کے میں ان کا درد کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، لیکن جو تکلیف جو کرب وہ خاندان محسوس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ شاہ فیصل کالونی میں ان کے گھر پر گیا، مرحوم ابراہیم کے دادا، اس کے والد صاحب، اس کے چچا، اس کے پھپھا سے، اس کے گھر والوں سے ملاقات کی، ان سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کیجیے آپ، کسی کا بھی رول ہو میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے کہا مجھے ندامت ہے اس پورے حادثے پر، اور اگر آپ مناسب سمجھیں آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ معافی کا طلبگار ہوں، ساری شہر کی انتظامیہ، ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں جو حکومت سے منسلک ہیں، ہم سب معافی کے طلبگار ہیں۔ ریاست کی جانب سے وہ پرومپٹ ہونا چاہیے، وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کی پریشانی کسی اور کو مول نہ لینا پڑے۔ میئر کراچی سے صرف ایک مطالبہ کہ خدا را کراچی کی بہتری کا سوچیں۔ مرتضیٰ وہاب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ دادا نے غمگیر آواز میں ملاقات کو اطمینان بخش قرار دیا، کہا کہ ابراہیم کی موت کے صرف ایک خواہش ہے کہ کراچی میں اب کسی گھر کا آنگن ایسے نہ ویران ہو۔ مجھ سے ملے ہیں آ کر، اور جو بھی جہاں بھی غفلت، جہاں بھی کوتاہی ہوئی ہے، انہوں نے مجھ سے بھرپور وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کچھ انہوں نے جو ہے فیصلے لے لیے ہیں، اور کچھ انشاءاللہ جو اس پر کمی کوتاہی جہاں بھی ہوئی ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے کہ میں انشاءاللہ اس کو پورا عمل درآمد کروں گا۔ جہاں انہوں نے کہیں پنش کرنی تھی، سسپینڈ جہاں کرنا تھا لوگوں کو، کیا بھی ہے، تو ہم ان کی یقین دہانیوں پر ہمیں اطمینان ہوا کہ چلیں شکر ہے کہ دیر آیت درست آیت۔ اور انہوں نے اپنے بڑوں کی طرف سے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ ان کا بھی پیغام ہے، یہ جو نقصانات ہوئے ہیں آئندہ کسی کا نقصان نہ ہو، اس کی ہم پوری ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے۔ ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے تھے تو کام شروع کیوں نہیں کیا گیا؟ انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ ایکشن لیا جاتا۔ بطور میئر کامیاب نہیں ہو سکا، برملا اس کا اظہار کرتا ہوں۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب ماتحت عملے پر برس پڑے، کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر افسران کو معطل کیا گیا، ایس ایس پی ایسٹ اور ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو بھی معطل کیا گیا۔ کوشش ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کریں، ایسی مثال بنا رہے ہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ میئر کراچی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ جہاں گٹر کے ڈھکن نہیں ہوں اس کے لیے ہیلپ لائن 1334 پر شکایت درج کریں۔ 1122 کا عملہ پہنچا گراؤنڈ پر، لیکن کام نہیں کر پائے۔ وہ جو ریسکیو کا کام تھا وہ اس طریقے سے نہیں ہو پایا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اور اسی لیے پولیس کو، انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس منعقد کیا۔ ہم نے ایگزامپل کریٹ کرنے کے لیے کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن کا کنسرن انجینئر تھا، اس کو سسپینڈ کیا ہے۔ جو کے ایم سی کے کنسرن سینئر ڈائریکٹر ہیں ان کو سسپینڈ کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ کے مختیار کار کو، اسسٹنٹ کمشنر کو سسپینڈ کیا ہے۔ ایس ایس پی ایسٹ اور ڈی سی ایسٹ کو بھی سسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ جس کسی سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، کوتاہی نہ ہو، اور یہ ایگزامپل سیٹ کیا جا سکے مستقبل میں اس طرح کے واقعات اس شہر میں، صوبے میں، ہمارے ملک میں رونما نہ ہوں۔ کراچی کے علاقے نیپا چورنگی کے قریب ننھے ابراہیم کی مین ہول میں گرنے کا دل دہلا دینے والا واقعہ، 3 سالہ بچے کی گٹر میں گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ ماں نے بچے کو بچانے کی کوشش کی، آس پاس کھڑے لوگ بھی جمع ہوئے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ لمحے بھر میں ماں کی دنیا اجڑ گئی، لخت جگر آنکھوں کے سامنے موت کی آغوش میں چلا گیا۔ نیپا سانحے کی سی سی ٹی وی نے دل دہلا دیے۔ ننھا ابراہیم والدہ کے ساتھ اسٹور سے
से शॉपिंग करके हंसता खेलता बाहर आया। फासला भी ज्यादा न था। इब्राहिम माँ से 3-4 कदम की दूरी पर खुले गटर में गिर गया। वालदा चीखती रही, चिल्लाती रही, बच्चे को बचाने की फरियाद करती रही। आसपास खड़े शहरी मदद को पहुँचे, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मुतासरा खानदान के मुताबिक उन्होंने अपनी मदद आप के तहत मशीनरी बुलाई। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद मिली थी। साइना नीपा पर सिंध सरकार बौखलाहट का शिकार। जिस अफसर को मुअत्तल करने चले उसी को तहकीकाती कमेटी में शामिल कर लिया। बोल न्यूज़ सिंध सरकार का तजाद सामने ले आया। मेयर कराची ने ऐलान किया था कि SSP ईस्ट को भी मुअत्तल किया जा रहा है, लेकिन शायद वो भूल गए कि चंद घंटे कबल सिंध हुकूमत की तहकीकाती टीम में भी SSP ईस्ट को बतौर रुकन शामिल किया गया है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। साइना नीपा की गफलत से पेश आया। बोल न्यूज़ ने इंतज़ामिया की जानिब से मलबा डंपर पर डालने की कहानी का पोस्टमार्टम कर दिया। नन्हे इब्राहिम के मैन होल में गिरने से 13 रोज़ कबल रॉन्ग साइड से आने वाला डंपर गुजरा, जिसने गटर का ढक्कन तोड़ा। बेहिस इंतज़ामिया को 13 रोज़ तक होश न आया। किसी को तौफीक न हुई कि गटर का ढक्कन लगा दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।